نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، علی دیں گے، عمر دیں گے شہادت، وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی ہیں اس کے شاہد، وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے دین کامل کر دیا ہے، اے امی ان پر محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شانیں اور عظمتیں اور رفتیں اور بلندیاں اور عروج اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو دکھایا، بتایا، سمجھایا۔ ان شانوں میں سے ایک شان، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت، ان رفتوں میں سے ایک رفت، اور ان بلندیوں میں سے ایک بلندی اور بلندی والی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ یہ وہ صفت ہے اور یہ وہ شان ہے جس کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور تا قیامت انسانوں کو اس کی شناسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار الگ سے اختیار کر کے بتایا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور یہ شان کتنی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو قسم کے اجتماع منعقد کیے، اور وہ دونوں اجتماع اپنے انداز کے لحاظ سے انوکھے اجتماع تھے، اور ایک ہی دفعہ منعقد ہوئے، نہ اس سے پہلے اور نہ پھر قیامت تک اس طرح کے اجتماع منعقد ہو سکیں گے۔ ایک اجتماع اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منعقد کیا، اور اس اجتماع کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے جتنے قیامت تک انسان آئیں گے، جتنے اللہ تعالیٰ قیامت تک انسان پیدا کریں گے، ان میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس انسان کی روح اس اجتماع کے اندر موجود نہ ہو۔ سارے کے سارے انسانوں کی ارواح کو، روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ آنے والے زمانے میں ان روحوں کو جب وجود ملے گا تو کچھ فرما بردار بنیں گی، کچھ نافرمان بنیں گی، کچھ اللہ کا اقرار کرنے والے بنیں گے، کچھ اللہ کا انکار کرنے والے بنیں گے، کچھ اطاعت گزار بنیں گے، اور کچھ بغاوت کرنے والے اور سرکشی کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اطاعت گزار ہوں یا سرکشی کرنے والے، سارے کے سارے وجود جتنے بھی آئیں گے ان کی ارواح کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس اجتماع میں بات بتائی جائے گی، گفتگو کی جائے گی، اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، آدم تا قیامت سارے انسان کی ہر روح کو وہاں موجود ہونے کا حکم دیا اور موجود کر کے دکھایا۔ اس اجتماع کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب ارواح کو جمع کیا تو ایک ہی سوال کیا، ایک ہی بات پوچھی، اور وہ بات یہ پوچھی الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سوالیہ انداز میں ایک بات پوچھی، اور عجیب اتفاق ہے کہ کسی ایک انسان کی روح نے بھی نفی میں جواب نہیں دیا، اس بات میں جواب دیا۔ ادھر سے قدرت کی زبان سے یہ گفتگو، یہ جملہ نکلا الست بربکم، تو ادھر سے جو اجتماعی آواز آئی، سب کی آواز آئی، مکمل آواز آئی، وہ یہ تھی بلا۔ اللہ فرماتے ہیں قالو بلا، سب نے بیک زبان ہو کر اتفاق کے ساتھ، مکمل یکجہتی کے ساتھ، ساری کی ساری ارواح نے فطری زبان میں کہا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، جی ہاں آپ ہی ہمارے خالق مالک ہیں، آپ ہی نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور آپ ہی نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ یہ وہ اجتماع تھا، عالم ارواح کا اجتماع، جس جیسا اجتماع پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منعقد نہیں کیا، بس ایک ہی مرتبہ منعقد ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ منعقد نہیں ہوا۔ دوسرا اجتماع جو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں منعقد کیا، اور وہ اجتماع ایسا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کی، چنا، منتخب کیا، اور منتخب ایسا کیا کہ یہ پہلے اجتماع میں تو روحیں وہ بھی موجود تھیں جو فرما بردار بھی آئندہ ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، باغی بھی ہوں گے، اطاعت گزار بھی ہوں گے، اقرار کرنے والے بھی ہوں گے، انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کی جان پہچان رکھنے والے بھی ہوں گے، اور اللہ کو بلانے والے بھی ہوں گے، سرکش بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے۔ اس اجتماع میں سب کی روحیں تھیں، مگر جو دوسرا اجتماع منعقد کیا وہ اتنا یونیک، اتنا پاکیزہ، اتنا مقدس، اتنا فضیلت والا، عظمت والا، رفت اور بلندی والا، اتنا عروج والا کہ اس میں جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں جمع کیا، ان ہستیوں میں ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو معصوم عن الخطا نہ ہو، جو معصوم عن الخطا نہ ہو، اور ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج نہ سجایا، اور ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کی سعادت سے نہ نوازا ہو۔ ایک بھی انسان اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں اور اس مجلس میں ایسا نہیں تھا کہ جو غیر نبی ہو، سارے کے سارے نبی ہی نبی تھے، نبی ہی نبی تھے، رسول ہی رسول تھے، پیغمبر ہی پیغمبر تھے۔ ہر پیغمبر کے سر کے اوپر نبوت کا تاج تھا، ہر پیغمبر کو رسالت مل چکی تھی، ہر نبی اپنی ذمہ داری پوری اور مکمل اور اکمل کر کے دنیا سے جا چکا تھا۔ ایسا اجتماع، ایسا اجتماع، یوں سمجھیے کہ دنیا کے، کائنات انسانی کے معصوم لوگوں کا اجتماع۔ آخر اتنا اہتمام
کہ اس کے اندر ایک بھی انسانوں میں سے کوئی غیر نبی شرکت ہی نہیں کر سکا، اور شرکت کی اجازت بھی نہیں ملی، اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے اہتمام بھی نہیں کیا۔ سب کو چن چن کے اللہ لائے ہیں۔ آدم آپ بھی آ جائیں، نوح آپ بھی آ جائیں، شیس آپ بھی آ جائیں، ادریس آپ بھی آ جائیں، اور ابراہیم آپ بھی آ جائیں، اسماعیل آپ بھی آ جائیں، اسحاق آپ بھی آ جائیں، یعقوب آپ بھی آ جائیں، یوسف آپ بھی آ جائیں، یعقوب آپ بھی آ جائیں، موسیٰ تم بھی آ جاؤ، اے عیسیٰ اے خوشخبریاں دینے والے آپ بھی آ جاؤ۔ آج کام کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات، ہر بات کام کی بات ہوتی ہے۔ آج بڑی اہم بات کرنی ہے، بہت اہم بات کرنی ہے، اور میں نے آپ سے کچھ وعدہ لینا ہے، میں نے آپ سے کچھ وعدہ لینا ہے۔ ایک وعدہ وہ جو ارواح میں ہو گیا، اور ایک وعدہ یہ کہ سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے نبی، اور اس وعدے کی تکمیل جو ہر زمانے میں ان سے لیا جاتا رہا، لیا جاتا رہا، لیا جاتا رہا، اب اکٹھا کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے میں نے ایک دفعہ وعدہ لیا تھا ان کے آنے پر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد ہر زمانے میں ان سے وعدہ لیا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، دیکھو دیکھو تمہارے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، ایک ہستی ایسی آنے والی ہے کہ تمہیں میں نے نبوت کا گلدستہ بنا دیا، اور اس گلدستے کے اوپر سب سے خوبصورت پھول میں نے سجانا ہے۔ وہ پھول اور وہ ہستی آئے گی، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، تمہاری وہ تصدیق کرے گی، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تائید بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، تائید بھی کرنی ہے۔ کتنا اونچا مرتبہ ہوگا اس ہستی کا، کتنا اونچا مقام ہوگا اس ہستی کا، کہ جس ہستی پر ایمان لانے کے لیے صرف عام لوگوں، عام انسانوں کو دعوت نہیں دی جا رہی، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو خود داعی ہیں، خود داعی ہیں، خود مبلغ ہیں، جو اپنی دعوت پوری کر کے اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا ایک رسول آئے گا، نبی آئے گا، یعنی کہ آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا در یتیم آئے گا، کائنات کا سردار آئے گا، اور اس دھرتی کا تاجدار آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تائید بھی کرنی۔ یہ دوسرا اجتماع تھا اس دھرتی کے اوپر، کہ اس جیسا اجتماع پھر اس سے پہلے منعقد نہیں ہوا، اس کے بعد قیامت تک منعقد نہیں ہوا۔ جب اتنی اہم کانفرنس تھی، یہ اجتماع تھا یہ، تو پھر اس بات کے لیے اجتماع تھا، وہ یہ تھی کہ ان کے آنے کے بعد پھر نبوت کسی اور کی نہیں ہوگی، ان کے آنے کے بعد پھر رسالت کسی اور کی نہیں ہوگی، ان پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد پھر کتاب کسی اور کو ایسی نہیں ملے گی، اور ان کو ملنے والی امت کے بعد پھر امت ان جیسی کسی کو نہیں ملے گی۔